بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بات درمیان میں رہ گئی تھی، لائٹ چلی گئی تھی، اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ تو حدیث میں نے عرض کی تھی کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 6 حق ہیں۔ للمؤمن علی المؤمن 6 خصال، ہر مومن کا دوسرے مومن پر، ہر مومن کے دوسرے مومن پر 6 حق ہیں۔ کل اس میں سے 3 بیان کیے تھے۔ یسلمہ اذا لقیہ، جب ملاقات ہو تو سلام کرے۔ یشمتہ اذا عطس، جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ نہیں کہتا، یا کہتا ہے تو آہستہ آواز میں کہتا ہے، ہم نے اس کی الحمدللہ سنی نہیں، تو اب کیا کریں؟ تو یا تو اس سے درخواست کریں کہ بھائی آپ الحمدللہ کہیں تاکہ میں جواب میں یرحمک اللہ کہوں، یا یوں کہہ دیں کہ اگر آپ نے الحمدللہ کہا ہے تو یرحمک اللہ۔ یہ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا آیا تھا یجیبہ اذا دعاہ، جب اس کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اس بارے میں کچھ گفتگو کل ہو رہی تھی، درمیان میں رہ گئی تھی۔ اس میں یہ بات آئی تھی کہ اگر ایسی دعوت ہے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، جیسے گانے باجے ہیں، موسیقی ہے، مرد عورتوں کا اختلاط ہے، یا رات میں اتنی دیر ہو جائے گی کہ فجر کی نماز خطرے میں پڑ جائے گی، تو پھر اگر وہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ اس میں اس کی آخرت کا نقصان ہے، پھر قبول نہ کرے۔ اور جب کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پھر حق ہے کہ اس کو قبول کرے۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ اس میں دعوت کے 3 درجے کا عرض کیے تھے کہ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ نقد کی شکل میں جس کی دعوت کرنا چاہیں اس کو نقد پیسے دے دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مزاج پر چل رہے ہیں، مزاج شریعت پہ نہیں چل رہے۔ اب کسی کو ایسے دیں گے نا، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ کہے گا آپ نے مجھے کوئی فقیر سمجھا ہوا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے کیا؟ تو اس میں اس کی راحت زیادہ ہے اور اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرنا نہیں ہے، اپنی چاہت کے مطابق اپنی خوشی سے جب وہ جو چاہے کھانا کھا لے گا آرام سے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ کھانا پکا کر اس کے گھر پہنچا دیں، اس سے پوچھ لے کہ بھئی کون سا دن کون سا وقت، اس میں بھی بہت سہولت ہے۔ تیسرا درجہ یہ تھا کہ اپنے یہاں بلا کر کھلانا، لیکن ہمارے یہاں یہ سب سے پہلا درجہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ وقت ضائع کرنے کی ہمیں اتنی عادت ہو گئی ہے، ہم عادی مجرم ہیں۔ جب تک ہم وقت ضائع نہیں کریں گے نا تو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا۔ بیٹھ کر جب تک 2-3 گھنٹے گپے نہیں ہانکیں گے، ایران تران کی نہیں ہانکیں گے، فضول تبصرے، بیکار باتیں، ارے بھائی کیا ہو گیا؟ کوئی ایسا کام کر لو جس سے آخرت بن جائے، بیٹھ کے گپے لگ رہی ہیں کہہ رہے ہیں اس میں مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ سب سے آخری درجہ ہے۔ بہرحال یہ 3 درجے تھے، 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات ہے یعودہ اذا مرض، جب بیمار پڑ جائے تو اس کی بیمار پرسی کریں۔ لیکن اس میں کیا ہے، ایک ہمارے ساتھ مسئلہ کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے۔ خاندان میں کوئی بیمار ہو گیا یا جان پہچان والوں میں کوئی بیمار ہو گیا تو ہم بیمار پرسی تو کرتے ہیں، لیکن اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر نہیں ہم جائیں گے تو باتیں بنیں گی اور کہیں گے کہ دیکھو فلاں بیمار ہوا، یہ تو دیکھنے تک نہیں آیا۔ تو یہ کیا ہے، یہ تو اللہ کے لیے نہیں ہے، اس پر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے خالص اللہ کی رضا کی نیت ہو کہ اللہ نے یہ مسلمان کا حق رکھا ہے، اس حق کو پورا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ 5واں ہے یتبع جنازتہ اذا مرض اذا مات، جب انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلیں۔ اور 6 ہے ینصحہ اذا استنصح، کہ جب مسلمان کا کوئی معاملہ ہو تو اس میں اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہے، اس کی بھلائی سوچے، اس کا فائدہ کس میں ہے۔
مثال کے طور پہ دکان پہ کوئی گاہک آ گیا ہے، اب یہ سوچیں کہ میں اس گاہک کی جگہ کھڑا ہوں اور یہ جو دکاندار ہے یہ دکاندار نہیں، میں گاہک ہوں، تو میں اس وقت اپنے لیے کیا چیز پسند کرتا ہوں کہ دکاندار میرے ساتھ کیا سلوک کرے، میری کیا رہنمائی کرے، مجھے کیا چیز بتائے، تو اس طریقے سے میں اس کی خیر خواہی کروں، اس کے لیے اچھا فیصلہ کروں، اس کو اچھی بات بتاؤں، یہ نہیں گھما پھرا کے اس کو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اس بیچارے کو ایسا جال میں بند کیا کہ وہ کہتا ہے بھائی یہی چیز لے لو، یہی میرے لیے۔ یہ ایک مثال میں نے عرض کی، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی کام ہے، بیسیوں کام مسلمان کے مسلمان سے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اچھا فیصلہ، اس کے لیے سوچیں، اپنا دل اور دماغ لگائے، اپنی صلاحیت لگائے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ کس شکل میں، کس صورت میں ہو سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔